بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ العصر کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ العصر جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الہمزہ شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سورہ الحمزہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ دکھاتے میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جہاں ہماری سورہ العصر جو ہماری شروع ہوئی تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی گواہی ڈال کے ایک بات کہی ہے کہ زمانہ اس چیز کا گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں، انسان نقصان کے اندر ہے۔ مگر کون لوگ، صرف نقصان سے کون لوگ بچنے والے ہیں؟ جنہوں نے چار اعمال کیے، چار اعمال کو اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا یہاں پہ۔ سب سے پہلی بات تو ایمان لے کے ہے، بات کو مانا، جو اللہ نے کہا اس کی بات کو مان گئے، اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، صالحات کرنے شروع کر دیے، اصلاحات نافذ کرنے شروع کر دیں۔ اور دوسری چیز، تو اس کے بعد تیسری چیز آگے کہ حق کی تلقین کی، جو حق بات ہے اس کے وہ لوگوں کو آمادہ کیا، خود بھی ظاہر ہے اس پہ قائم رہا، لوگوں کو بھی اسی کی تلقین کی، اور صبر کی تلقین کی، ڈٹ جانے کی، ثابت قدمی کی تلقین کی۔ جو ان چار چیزوں کو پکڑ لیا اس نے مضبوطی سے، وہ بچ گیا۔ جو ان چار چیزوں سے ہٹ گیا وہ نقصان میں پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ کے طور پہ یہ چیز بیان کر دی۔ تو یہ آیت ہم کل پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے سورہ العصر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ آج جو ہماری نئی سورہ الہمزہ شروع ہوئی ہے، یہاں پہ بھی انسان کی ایک خصلت کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہے، انسان کی ایک عادت جو ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ طعن آمیز اشارے کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، یعنی اپنے دولت کے گھمنڈ میں، اپنی کسی چیز کی طاقت کے جو علم کے گھمنڈ میں لوگوں کی طرف طعنت کرنے والے، اشارے کرنے والے، لوگوں کو جو ہے حقیر سمجھنے والے، ہر ایسے شخص کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ دوسری کیا بتائی کہ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو کہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو پھر گنتا رہتا ہے، یعنی کہ مال خرچ نہیں کرتا ہے لیکن بلکہ جمع کر کر کو ڈھیر لگاتا ہے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ یہ ایک وہ خرابی ہے جس وقت عام طور پہ ہمارے اندر دنیا میں پائی جا رہی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ مال جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور آ جائے اور آ جائے، کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں کی طرف دوڑ رہا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کی طرف دوڑ رہا ہے، ایک بار کروڑوں ہیں وہ اربوں خربوں کی طرف دوڑ رہا ہے، اور دوڑ لگی ہوئی ہے، اسی چکر میں جو ہے انسان پوری زندگی اپنی گنوا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز تو اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو ہے ہلاکت والے کام ہے جس میں انسان پڑا ہوا ہے۔ اور کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان یہ سمجھتا ہوا کہ یہ اس کا مال جو ہے، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کبھی سے جائے گا نہیں، یا مال اس سے ہمیشہ کی کوئی زندگی دے دے گا کہ مال اتنا اکٹھا ہو گیا، میری زندگی کو کہ بڑھتی چلی جائے گی، مجھے کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی موت نہیں آئے گی، لگتا ہے جیسے بس مال ہی سارا کچھ اسی کو جمع کر لوں تو ساری میری کامیابی اسی کے اندر ہی جو ہے وہ کھو گئی ہے۔ یہ انسان کو لگتا ہے گویا گمان ہو گیا کہ بس مال یہ جو کچھ بھی اسی کے پیچھے وہ دوڑنے لگ پڑا۔ اصل جو حقیقت تھی کہ آخرت کی تیاری ہم نے کرنی ہے، آخرت جانا ہے، یہ مال تو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اس مال کا جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا جیسے اللہ نے کہا ہے، بلکہ وہ استعمال میں نہیں بلکہ اس کو جوڑنے کے چکر میں لگا رہا ہے، کہ گن گن کے اس کو جمع کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی غفلت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید بس یہ ہمیشگی اسی کے اندر ہی موجود ہے ساری کی ساری۔ اللہ نے اسی کو کاٹ دیا، کلا، ہرگز نہیں، اس نے کوئی ہمیشہ نہیں رہنا، نہ اس مال نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ اس مال کے ذریعے تم نے کوئی ہمیشہ رہنا ہے، یا آخر تم نے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ کیا ہوگا اس کا انجام؟ کیا بتاتے ہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، چورا چورا کر دینے والی چیز کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو اسی کو تباہ کر دی، ختم کر دے گی، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد حطمہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ فی الحال ہم یہی تک پڑھیں گے، ان آیات کے اندر جب مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر اپنی نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں اللہ نے بتا دی کہ خرابی اور بربادی بتا دی ہر اس شخص کے لیے جو چغل خور ہے، تانے دینے والا ہے، لوگوں کو اشارتیں کرنے والا، اشارے کرنے والا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، اپنے آپ کو جو اعلیٰ اور فا سمجھنے والا، دولت مند سمجھنے والا، تکبر کرنے والا، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہر شخص کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اور دوسری کیا خوبی بتائی کہ بس وہ مال جمع کر رہا ہے، گن گن کر رکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے یہاں اس وقت بہت عام پائی جا رہی ہے، بس مال جمع کرنے کی دوڑ ہے،
اللہ نے بتا دیا کہ جو مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، گننے میں لگا ہوا ہے، گن گن کے جوڑ رہا ہے، کوئی خرچ نہیں کر رہا جہاں اللہ نے کہا ہے، اس کے لیے بھی خرابی ہے، تباہی ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے شاید کہ مال یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کہ اس مال کے ذریعے اس کو کوئی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، اس کو کوئی تنگی نہیں آئے گی، بس عیش و آرام ہی رہے گا ساری زندگی اس کے پاس۔ تو بہرحال یہ خود غلط فہمی ہے جس کو اللہ نے کاٹ دیا کہ ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، اس مال نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس مال کے ذریعے تم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، جانا ہی ہے آخرکار۔ اور یہ مال جتنا بھی تم جمع کر رہے ہو، یہ تو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، وہ چور چور کر دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی ایک ایسی چیز ہے جس میں ڈل جائے گا اور اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل ہوا ہو جائے گی ساری کی ساری یہ چیز۔ مزید انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اگلی آیات میں کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑی سی مہلت ہے اللہ نے بس ہمیں دی ہے، اس کو ہم نے اگر ان چکروں میں گزار دیا تو خرابی کا اللہ نے بتا دیا کہ بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق ہم گزار دیں گے، جو اللہ نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے طریقے سے ہم گزار دیں گے تو کامیابی دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔